بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال سخت ترین گرمی کے زمانے میں حج کو چلا۔ لو بڑی شدت سے چلتی تھی۔ اس دن جب میں وسط حجاز میں پہنچا تو اتفاقاً قافلے سے بچھڑ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ وقتاً جو آنکھ کھلی تو اس جنگل میں بیابان میں ایک آدمی نظر آیا، تو میں جلدی جلدی اس کی طرف چلا تو دیکھا ایک کم سن لڑکا تھا جس کی داڑھی بھی نہ نکلی تھی، اور اس قدر حسین کہ گویا 14ویں رات کا چاند ہے، بلکہ دوپہر کا سورج اس پر ناز و نعمت کی کرشمے چمک رہے ہیں۔ میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے کہا، ابراہیم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام لینے پر مجھے انتہائی حیرت ہوئی اور مجھ سے سکوت نہ ہو سکا۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ صاحبزادے، تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ کہنے لگا، ابراہیم، جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی میں انجان نہیں بنا، اور جب سے مجھے وصال نصیب ہوا کبھی فراق نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، اس سخت گرمی میں اس جنگل میں تجھے کیا مجبوری کھینچ لائی؟ کہنے لگا، ابراہیم، اس کے سوا میں نے کبھی کسی سے انس پیدا نہیں کیا، اور نہ اس کے سوا کسی کو ساتھی اور رفیق بنایا۔ میں اس کی طرف بلکیہ منتقل ہو چکا ہوں اور اس کے محبوب ہونے کا اقرار کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیرے کھانے پینے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہنے لگا، محبوب نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، مجھے ان عوارض کی وجہ سے جو میں نے ذکر کیے تیری جان کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس نے روتے ہوئے کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی موتیوں کی طرح اس کے رخسات پر پڑ رہی تھی، چند اشعار پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے: کون شخص ڈرا سکتا ہے مجھ کو جنگل کی سختی سے، حالانکہ میں اس جنگل کو اپنے محبوب کی طرح چل کر قطع کر رہا ہوں اور اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ مجھ کو بے چین کر رہا ہے اور شوق ابھارے لیے جاتا ہے، اور اللہ کا چاہنے والا کبھی کسی آدمی سے نہیں ڈر سکتا۔ اور اگر مجھے بھوک لگے گی تو اللہ کا ذکر میرا پیٹ بھرے گا، اور اللہ کی حمد کی وجہ سے میں پیاسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر میں ضعیف ہوں تو اس کا عشق مجھے حجاز سے خراسان تک لے جا سکتا ہے۔ تو میرے بچپن کی وجہ سے مجھے حقیر سمجھتا ہے۔ اپنی ملازمت کو چھوڑو، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں نے پوچھا، تجھے اللہ کی قسم اپنی صحیح عمر بتا کیا ہے؟ کہنے لگا، تو نے بہت سخت قسم دے دی مجھے، جو میرے نزدیک بہت ہی بڑی ہے۔ میری عمر 12 برس کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، ابراہیم، تجھے میری عمر پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے کہا، مجھے تیری باتوں نے حیرت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے، اس نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بہت سے مومن بندوں سے افضل بنایا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے حسین صورت، حسین سیرت اور حسین شیریں کلام پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، حق تعالیٰ نے کیسی کیسی صورتیں بنائی ہیں۔ اس نے تھوڑی دیر نیچے کو سر جھکا لیا اور پھر اوپر کی طرف نظر اٹھا کر بہت ترچھی اور کڑوی نگاہ سے مجھے دیکھا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اگر میری سزا جہنم ہو تو میرے لیے ہلاکت ہے، اس وقت میری یہ رونق اور خوبصورتی کیا بنائے گی؟ اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب عیبدار بنا دے گا، اور جہنم میں طویل عرصے تک رونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بدترین غلام، تو میری نافرمانی میں ہے۔ تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، میری حکم عدولی کی۔ تو میرے عہد و پیمان کو بھول گیا تھا یا میری ملاقات کو بھول گیا تھا؟ اے ابراہیم، تو اس دن دیکھے گا کہ فرما برداروں کے منہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور حق تعالیٰ اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ فرما بردار اس پاک ذات کی زیارت سے اپنے آپ کو مبہوت ہو جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور ہر حاجت کو بھول جائیں گے۔ حق تعالیٰ ان فرما برداروں کو ہیبت اور خوشنودی کا لباس پہنائیں گے، اور ان کے چہروں کو رونق اور شادابی عطا ہوگی۔ یہ اشعار پڑھ کر کہنے لگا، اے ابراہیم، مجہور وہ ہے جو دوست سے منقطع ہو جائے اور وصال اس کو حاصل ہو، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وافر حصہ لیا۔ ابراہیم، اپنے رفقا سفر سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا، ہاں،
میں ایسا ہی رہ گیا۔ تجھے اللہ کا واسطہ کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے اس کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا کہ مجھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے نیند کا جھونکا سا آیا اور یا بے ہوشی سی ہوئی۔ اس سے جو میں نے افاقہ پایا تو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا، اور میری اونٹ پر میرا ساتھی تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، ابراہیم ہوشیار اور سنبھلے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ پر سے گر جاؤ۔ اس لڑکے کا مجھ کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا۔ جب ہم سارا رستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور چند شعر پڑھ رہا ہے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، میں کعبے کا پردہ پکڑ رہا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کو اور راز کی بات کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ میں باوجود اپنی کم سنی کے فریفتہ عاشق ہوں، اور میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا، اور اگر لوگ ملامت کریں کسی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میں تیرے وصل سے بہرویاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال پر سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیامگاہ پر آیا اور اس کو کفن دینے کے لیے کپڑا لیا اور مدد کے لیے 2 آدمی ساتھ لیے، اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا تو اس کی لاش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو بھی پتہ نہ تھا کہ کسی نے اس کو دیکھا نہ تھا، تو میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما رکھا ہے۔ میں وہاں سے اپنی قیامگاہ واپس آ گیا اور کچھ غنودگی سی آ گئی تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش ہے۔ اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور ایسے عمدہ جوڑے ہیں کہ اس کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا، میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا، ہاں ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، میں تجھے تجہیز و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ کہنے لگا، ابراہیم سنو، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فریفتہ کیا اور میرے عزیز و اقارب سے مجھے جدا کیا، اس نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج بننے نہیں دیا۔ میں نے کہا، حق تعالیٰ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا کیا؟ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے کہا، اللہ عز و جل نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اے الہی مقصود، میں تیری ہی آرزو میں ہوں۔ فرمایا کہ بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما لے۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش مقبول ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس لڑکے نے خواب میں مجھ سے رخصتی مصافحہ کیا اور میں نے نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، مگر اس لڑکے کی یاد سے اور اس کی رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ راستے میں سارے قافلے والے یہ کہتے تھے کہ ابراہیم، تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے، کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس واقعے کی نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں سے وہ خوشبو آتی رہی۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اس کی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی ہے، اور یقیناً اصل چیز تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزار دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔